بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ ایک دن بیمار ہو گیا اور اس کی مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کو بھیجا، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاع کی حالت میں ہیں، مجھے خیال آیا کہ اس کی حالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، کہو کہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا، اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو تم آ جانا، ورنہ وہیں رک جانا، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی اس کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میری جان قربان ہو، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ چنانچہ وہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نمازی تھا، بڑے روزے رکھنے والا تھا، بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ اس کا حال کیا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ناراض ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے علقمہ کو جلا دیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں اور وہ بھی میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو اس سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ بنا کر کہتی ہوں اللہ کے فرشتے کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کر دیکھو کہ اس کی زبان کلمے پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل میں اسے معاف نہ کیا ہو۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ کے گھر گئے اور گھر سے کلمے کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ اندر آ گئی اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے اسے روک رکھا تھا کہ اس کی زبان پر کلمہ نہ آئے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور حکم دیا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔